نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ احزاب آیہ مقدسہ نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا باقاعدہ بیان شروع کروں، پہلے میں آپ کو ایک انگلش اقتباس جو مرزائی، دونوں مرزائی مربی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر کے سوال و جواب، خود ہی سوال تھے خود ہی جواب وہ کر رہے ہیں، اور خاتمہ کا مفہوم اور ترجمہ بھی بتا رہے ہیں ان انگلش. چلو پہلے سن لیں. دوسرا مربی جواب دے رہا ہے. Khatam is
ala, which means a grammatical term, which means that when that word khatam is used as a mudaf, i.e. it is attributed to another group of people which are honorable in rank, i.e. an-nabiyyin, it never means the last of that group. And there are so many countless examples from Arabic adab, from literature, which proves that. For example, khatamul shu'ara, khatamul mufassirin, khatamul muhaddithin, khatamul awliya, all of these things mean the best of the commentators, the best of al-awliya, and the very process that we use this in Hazrat Ali radiallahu anhu. Now, does that mean that it is stated in the hadith that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam referred to Hazrat Ali as khatamul awliya? Does that mean that no wali, no saint can appear in the Muslim ummah after Hazrat Ali? Of course not. It means that he has a اب چور چور سے ہی پوچھ رہا ہے انگلش میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ یا خاتم النبیین کا میننگ کیا ہے. اور اس نے انگلش میں ایک جو عام ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہا کسی مفسر، کسی مدثر، کسی اور کو، محدث کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کا تمام نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، لاسٹ پرافٹ آف محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد لا نبی بعدی والا مسئلہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور خاتمہ لفظ مضاف یعنی مضاف عربی میں ہے، اور النبیین مضاف الیہ، یہ بھی اس نے بتایا انگلش میں. اب آگے جا کر توضیح کرتا ہے اور کہ مضاف کا اپنا خاتمہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم اعلیٰ ہے، اسم اعلیٰ ہے. ایز اے تفضیل یا ایز اے رتبہ بیان کیا گیا ہے. جس طرح مثال دی فار ایگزامپل خاتم الاولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، خاتم المحدث، خاتم التفسیر، خاتم المقررین وغیرہ وغیرہ، اس نے کافی ایگزامپل دی ہیں. تو اسی طرح نبی علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہیں فار ایگزامپل. حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس معنی کا جو مسلمان لیتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس کا جو اصل میننگ ہے، اصل معنی ہے، اصل مطلب ہے، وہ تو ان کو بھی نہیں آتا. یہ تو ہیں ہی خیر مربی اور خاص طور پہ کانے کے ڈیفائنڈر کس کے؟ غلام قادیانی کے، کانے کے. اور میں نے وہی آیا مقدسہ پڑھی ہے، یہ خاتمہ تا کے اوپر زبر ہے جو اس نے انگلش میں بھی بتائی، اور خاتم کے تا کے نیچے زیر ہے. یہ ہے اس میں فعل، یہ بھی اس نے صحیح بتایا. لیکن خاتمہ کو اس میں اعلیٰ غلط بتایا، خاتمہ اس میں اعلیٰ نہیں. اور یہ اسم ہے ہی نہیں.
میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ علماء کرام سے بہت بڑی بھول اور غلطی ہوئی ہے کہ خاتمہ مضاف بنا دیا، یعنی مضاف بنا دیا، اور النبیین مضاف الیہ بنا دیا۔ اب معنی یہ بن جائے گا کہ انبیاء کا آخری، انبیاء کا آخری، جبکہ یہاں فعل ماضی کا پہلا صیغہ خاتمہ واحد مذکر غیب کا باب مفعلہ سے، کیونکہ پہلے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، وَلَٰكِن رسول اللہ، اور آخر میں بھی پھر اللہ کا ذکر ہے، وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب ذکر اللہ کا ابتدا میں بھی، پہلے بھی، خاتم النبیین سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی، بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلا پچھلا اچھی طرح پرکھیں، دیکھیں، سیاق و سباق کو دیکھیں، قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھیں، یہاں کا بات کمپلیٹ ہو گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب یہ لفظ میں ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، کسی ایک مرد کے بھی باپ، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ بات یہاں مکمل ہوگی، کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلا جملہ علیحدہ ہے، اگلا جملہ علیحدہ ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس رب نے، خاتمہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اس رب نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ رب اپنے ذمے لے رہا ہے نبی علیہ السلام کی، تو یہ بات ہی نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کو ختم کرنے والا نبی ہے، تو سارا ملبہ تو پھر محمد عربی پر گر پڑے گا۔ جب اللہ نے فرمایا ہے خاتم النبیین، وہ رب، وہ اللہ انبیاء کے سلسلے کو بند کرنے والا ہے۔ خاتمہ فعل ماضی با مفعلہ سے، اب فعل ماضی ہے، خاتمہ باب ثلاثی کا ماضی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ختم یختم باب ضرب یضرب، ختم اس کی مصدر ہے جس کا معنی ختم کر دیا، بند کر دیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو، ہم اپنی زبان میں یا ایز اے ٹرانسلیشن اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں اللہ نے مور لگا دی، مور لگا دی، ختم اللہ نے مور لگا دی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ختم اللہ نے مور لگا دی۔ اللہ نے جب مور لگا دی تو اب اس دل کو کھولے گا کون؟ علی قلوبہم، کوئی نہیں کھول سکتا نا۔ وہاں اتفاقی معنی کر رہے ہو، اتحادی معنی کر رہے ہو، سب نے، دیوبندی ہے، وہابی ہے،
کوئی بھی ہے، مرزائی ہے، انگریز ہے، وہ مانا سارا اتحادی مانا کر رہے ہیں، اتحاد ہے اس پر کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے بند کر دیا ان کا سلسلہ، ان کے دل کے اندر سلسلہ جو تھا روحانیت کا، اللہ نے وہ بھی بند کر دیا، ختم کر دیا۔ اب وہ اسلام کی طرف آئیں گی نہیں، کیونکہ اللہ نے جب مہر بند کر دیا ہے۔ تو مولی امانت نبی علیہ السلام کو کہا ہے اللہ نے، مولی امانت کی کیا حیثیت ہے؟ مولی امانت کے دلوں کیا قوت ہے کہ ان کے دلوں کو کھول دے، مرزائیوں کے دلوں کو کھول دے، مولی امانت نہیں کھول سکتا۔ اللہ نے جب مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر تو مولی امانت کیسے کھولے؟ مولی امانت کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی مہر کو توڑ دے؟ اور وہی معنی یہ ہے تاکیدی معنوں میں، باب مفعلہ کی ماضی، وید مذکر غیب، اس میں اعلیٰ اس نے غلط بتایا ہے۔ وہ تو میں نے ایز اے لنک آپ کو دیکھا بھی، ان کی لنک نکال کے خود اس کی ایز اے انگلش کے اندر جو اس نے کہا ہے وہ خود سن لینا، میں تو ٹرانسلیشن ہی کر رہا ہوں اس کی، کہ باب اس میں اعلیٰ مانا، اس میں اعلیٰ کہ اس کو اوزان کا پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ کا عربی میں وزن کیا ہے، اعلیٰ کے اوزان کیا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یا خاتمہ، لفظ خاتمہ، اب میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ خاتمہ وید مذکر غیب، فعل ماضی، باب مفعلہ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں، کوئی اتنا ٹف کام نہیں کہ تم جو ہے نا وہ بہت کیا کہتے ہیں سوچ بچار میں پڑ جاؤ، نہ سیدھا سیدھا ہے۔ خاتمہ واحد مذکر غیب، فعل ماضی۔ اب خاتم الاولیاء، خاتم الاولیاء اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ لفظ خاتم الاولیاء حضرت علی، خاتم الاولیاء اس میں فعل، خاتم الاولیاء، اولیاء کے سردار، خاتم آپ کے ساتھ ہی رسالت اور اولیاء ولایت آپ پر ختم ہوگی، یعنی اوپر چلتی ہے نا، تو آپ سب سے بڑے ولی ہیں۔ اور خاتمہ اگر کر دیں تو ہمارا یہ بن جائے گا کہ اللہ نے اولیاء کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ ہاں، او مرزائیو، ٹرانسلیشن کرو ان انگلش یا ان اردو، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی مہر جو ہے اس کو تم توڑ نہیں سکتے، قطعاً نہیں۔ اگر ہم اسے حضرت علی کو خاتم الانبیاء کہیں، خاتم الانبیاء کہیں، خاتم الانبیاء کہیں، تو یہ بانا بن جائے گا کہ اللہ نے اولیاء کا سلسلہ بھی بند کر دیا، جبکہ یہ نہیں کرتے۔ یہ ہم ترجمہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ اولیاء کا سلسلہ تو قیامت تک رہنا ہے۔ حضرت علی آخری ولی اللہ نہیں ہے، ان کے بعد ان کے غلام کتنے بھی ولی اللہ ہوں گے ان کے غلام ہوں گے، ولی اللہ ہوں گے۔ لہذا حضرت علی کو ہم کیا کہیں؟ خاتم الاولیاء، خاتم الاولیاء۔ سلسلہ اولیاء آپ پر جا کر پورا ہو جاتا ہے، اولیاء پر آپ پر پورا ہو جاتا ہے، یعنی درجے کے لحاظ سے۔ باقی سارے ولی اللہ ان سے درجے میں کم ہیں۔ خاتم
محدثین مراد کہ جس آدمی کو ہم نے دیکھا ہے بہت بڑا محدث ہے، ان پر جا کر محدثین کا سلسلہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ان کو محدث دیکھیں، یہ خاتم المحدثین ہے، سلسلہ ان پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے میں عموم غلطی ہے جس کو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید غلطی سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب وہی اللہ والا عطف واو عاطفہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ پر، وَلَٰكِن رسول اللہ پر واو عطف ڈال رہی ہے۔ وہی اللہ جس کا رسول ہے محمد، جس کا رسول ہے وہی اللہ جس کا محمد رسول ہے، وہی اللہ انبیاء کے سلسلے کو بند فرمانے والا ہے۔ آگے پھر رب نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہی ہے، پہلا لفظ اللہ اور پھر اللہ پر ہی ختم ہو رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، پھر اللہ، اور اللہ ہی ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر ایک چیز کا جاننے والا۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے، اب اللہ جانتا ہے، علیم ہے، سب کو علم دیتا ہے۔ خاتم اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا ترجمہ تم بدل رہے ہو۔ خاتمہ کہہ تو اللہ رہا ہے، ہاں ترجمہ اگر پوچھنا ہے، ترجمہ کو صحیح تشریح اور توضیح کرنی ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی طرف جانا پڑے گا، نبی علیہ السلام سے پوچھنا پڑے گا، یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو بھول بھلیا میں پڑ گئے ہیں، خاتمہ کس نے فرمایا ہے، کیسے فرمایا ہے، یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وضاحت سے فرمایا آنا خاتم النبیین۔ اب نبی علیہ السلام نے اس میں فعل کا صیغہ استعمال فرمایا، آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے لیے اس میں فعل کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ میں انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اس رب نے خود ہی انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی ٹرانسلیشن، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ، احمد عیسیٰ کی بھونک میں اس کا مفہوم کس نے بتانا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا علیہ السلام کی ذات نے، نبی علیہ السلام نے اس کی ٹرانسلیشن، اس کی توضیح، اس کی تفسیر خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمانی ہے، ویسے تو ہمیں سمجھ نہیں آنا۔ اب توضیح بھی فرمائی، تفسیر بھی فرمائی، معنی بھی بیان کیا، ترجمہ کر کے دکھا دیا، پھر کوئی نہ مانے تو کون ہے؟ لعنتی، وہ مرزئی ہیں۔ لعنتی کون ہے؟ وہ مرزئی ہیں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا آنا خاتم النبیین،
خاتم الانبیاء، خاتم الاولیاء، خاتم المحدثین، خاتم المفسرین، خاتم القرآن، خاتم العلماء، خاتم لفظ خاتم ہے، خاتم نہیں مرزیو، لفظ خاتم ہے، یہ خاتم الاولیاء، خاتم العلماء، خاتم المحدثین، خاتم المفسرین، یہ ہے خاتم۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی ترجمے کی کہ کیونکہ خاتم الاولیاء بھی ہے، خاتم المحدثین بھی ہے، خاتم المفسرین بھی ہے، خاتم القرآن بھی ہے، خاتم القرآن بھی ہے، ہمیں ابھی تفسیر سمجھ نہیں آئی، وضاحت فرمائے۔ رب کے محبوب نے فرمایا خاتم کا معنی، خاتم کا مفہوم، خاتم کا ترجمہ لا نبی بعدی، یہ وضاحت فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ خاتم کا معنی، اس میں فعل کا معنی، نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے جو حکم فرمایا، جو ہمیں حکم دیا، فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ دنیا کائنات کے مفسر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگائیں، اور خاص طور پہ مرزائی الو کے پٹھے حرام زادے جتنا مرضی زور لگائیں، لا نبی بعدی، اس لفظ کو کہیں کوئی بدل نہیں سکتا، کہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ باقی مرزائیوں کے جھوٹ جتنے مرضی سنو، فلاں مفسر نے، جس طرح وہ کنجر نے، غامدی کنجر نے کیا دیا، کہہ دیا کہ ابن عربی کی ایک عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، اور کنجر دے پترا نبی علیہ السلام کی حدیث سے تو متاثر نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کی حدیث کو تو نے پس پشت ڈال دیا، اور ابن عربی چبڑ جو تغرل ڈرامے سے جہاں متعارف ہوا ہے پاکستان میں، پہلے کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا، چبڑ کو کوئی کتابیں پڑھی تھیں تو پڑھی تھی، کتب خانوں میں پڑھی تھی، کسی نے پڑھی نہیں تھی، کوئی جانتا ہی نہیں تھا ابن عربی کو، اور تغرل ڈرامے والے کنجر کو اس سے تو اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے ابن عربی کا نام استعمال کیا، تو اب تجھے ابن عربی کی عبارت نظر آ گئی کہ ابن عربی کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک تجھے نظر نہ آئی۔ یہ ہے کنجروں کا بیان۔ نبی علیہ السلام کی حدیث تو تمہیں نظر نہیں آئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں فتنہ ڈالنے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے، اور ابن عربی کی تجھے جو تغرل ڈرامے میں آیا ہے اس کی تمہیں عبارت بڑی نظر آ گئی، اس کنجر کی بڑی تمہیں عبارت نظر آ گئی، اس نے اداکاری کی تھی، اس کا نام ابن عربی کا استعمال کیا۔ جتنے مفسرین، جتنے محدثین، جتنے مبلغین، جتنے بھی پڑھے لکھے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ٹھکراتے ہیں، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ سارے کے سارے اپنا ڈی این کرائیں۔ آج کل ڈی این بڑا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، وہ اپنے ڈی این کرائیں۔ ہم بھی ڈی این کراتے ہیں، ہم غلام قادیانی کو نہیں مانتے، ہم حلال زادے ہیں، اور جتنے غلام قادیانی کے ماننے والے ہیں وہ اپنا ڈی این ضرور کرائیں۔ اگر ڈی این پہ بھی پوری طرح تصدیق نہ ہو
تو کسی مسلمان کی قبر کو زیادہ دیر نہ لگاؤ، زیادہ دیر نہیں، کسی مسلمان کی قبر کو 3 دن کے اندر اندر دفنانے کے بعد کھولو، اور ساتھ ہی 3 دن کے اندر اندر کسی قادیانی کی قبر کو کھولو، مربی کی قبر کو کھولو، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ان کے خلیفے مرنے کے بعد خلیفہ مسرور کی قبر کو کھود لینا، اس وقت عام مسلمان کی قبر بھی ساتھ کھود لینا، اور انصاف قبر بتا دے گی، انصاف قبر بتا دے گی کہ غلام کی قبر کا، نبی علیہ السلام کے غلام کی قبر کا، اور غلام قادیانی کے چٹ کے قبر ماننے والا، چٹ کو چٹ ماننے والا، اس چٹ کی قبر وہ بتا دے گی کہ قبر کس کی صاف ہے اور کس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، کس پر عذاب جاری ہے۔ زیادہ دیر نہیں، 3 دن، بس 3 دن، 3 دن تک مسلمان کی قبر کا بھی اللہ کی، میں یہ نہیں کہتا کہ تم خواہ مخواہ آگ میں پڑو، آگ میں ہندوؤں کی طرح جلانا شروع کر دو، نہ، کیونکہ غلام قادیانی ماننے والے بھی قبریں بناتے ہیں اور ہم بھی قبریں بناتے ہیں۔ بس زیادہ زیادہ 3 دن کا وقفہ، 3 دن پورے ہو جائیں، یہ بن جائیں گے تقریباً 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹے گزرنے کے بعد جو 73واں گھنٹہ ہے، 73واں گھنٹہ، 73 یعنی 72 آورز کے بعد